اور حجر اسود کو استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں جس طرح نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، اور یہ ہاتھ اٹھا کر آپ یہ کلمات پڑھیں۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پنجوں کے بل تھوڑا سا اچھل اچھل کے چلنا اور اپنی ایک طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے، اور صرف مرد کے لیے ہے اور پہلے 3 چکروں میں۔ جب آپ کا طواف مکمل ہو جائے، اب ایک کام واجب ہے، وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم اس کے پاس 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے سامنے پڑھ لیں۔ مرد کے حق میں افضل یہ ہے کہ وہ حلق کروائے، اس طرح مکمل سر کے بال آپ صاف کروا دیں۔ اور اگر تو اب جیسے ہی طواف کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے جو حجر اسود ہے اس کے بالکل سامنے جا کر اس کا استقبال کرنا ہے۔ حجر اسود کی پہچان کیا ہے؟ سبز لائٹ وہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں ہیں۔ اور حجر اسود کو استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں جس طرح نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، اور یہ ہاتھ اٹھا کر آپ یہ کلمات پڑھیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وعلی ملت رسول اللہ۔ استقبال کرنے کے بعد آپ حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام میں آپ کو چونکہ قریب جانے کا موقع بہت کم ملتا ہے، اور قریب جانے میں اس پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دینا یہ اصل استلام ہے، لیکن چونکہ خوشبو وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو سے بھی بچنا ہے، لوگوں کا رش بھی ہوتا ہے، اس لیے استلام آپ اس طرح کریں کہ ایسے ہاتھ رکھیں جیسا کہ گویا کہ آپ نے حجر اسود پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہی دعا پڑھیں جو ابھی آپ نے پڑھی، آپ کو نیچے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ اپنے ان ہاتھوں کو چوم لیں، اور اب آپ کو دائیں طرف سے طواف شروع کرنا ہے حجر اسود کے پاس سے۔ یعنی جب آپ طواف کریں گے تو آپ کا سینہ جو ہے بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا پہلو بیت اللہ کی طرف ہوگا، کیونکہ طواف کرتے وقت نہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کی جاتی ہے نہ سینہ کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ طواف شروع کریں تو اب تک جو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے وہ تلبیہ کا عمل بالکل آپ بند کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو اس طواف کے بعد سعی کرنی ہے جو کہ عمرے میں کی جاتی ہے، تو مرد جو ہیں وہ استباء کریں گے کہ اپنا دایاں کندھا کھول دیں، اور پہلے 3 چکروں میں صرف مرد رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پنجوں کے بل تھوڑا سا اچھل اچھل کے چلنا اور اپنی ایک طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ اس رمل کی عملی صورت آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہی ہوگی۔ یہ صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے، اور صرف مرد کے لیے ہے اور پہلے 3 چکروں میں۔ تو حجر اسود سے آپ پہلے چکر کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ رکن یمانی تک پہنچیں تو رکن یمانی تک پہنچنے کے بعد اصل تو یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اس پر لگایا جائے، لیکن چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے ہاتھ لگانے سے احرام کی حالت میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوران طواف کوئی مخصوص دعا مستند حدیث میں منقول نہیں ہے، لیکن اس طواف کے دوران آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر سکتے ہیں، اور ہر زبان میں کر سکتے ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اور دوبارہ جب آپ حتیم کے پیچھے سے آئیں گے، ظاہر ہے اب تو وہ راستہ ہی بند ہے تو طواف میں حتیم خود ہی شامل ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ حجر اسود تک پہنچیں گے تو اب جب یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا
تو اب آپ کو دوبارہ اسی طرح حجر اسود کا استلام کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلے چکر میں کیا تھا۔ تو چونکہ ایک استلام طواف شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے اور آخری استلام طواف کرنے کے بعد ہوتا ہے، تو یوں استلام 8 ہو جاتے ہیں اور طواف کے چکر جو ہے وہ 7 ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا طواف مکمل ہو جائے، اب ایک کام واجب ہے، وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم اس کے پاس 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے سامنے پڑھ لیں، ورنہ پورے حرم میں آپ کو جہاں جگہ مل جائے آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد طواف کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتیں آپ مغرب کے بعد ادا کریں۔ اور طواف میں وضو کرنا واجب ہے، اس لیے باوضو آدمی طواف کرے۔ اس کے بعد سنت یہ ہے کہ انسان اب زمزم پیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن پیٹ بھر کر اس کو پیتا ہے، تو انسان زمزم کا پانی پیے، اپنے سر پر چہرے پر لگائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرے۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے، لیکن چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے اس کے سامنے کھڑے ہو کر انسان خوب دعائیں مانگے، جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور جب آپ صحیح کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ استلام کر لیں حجر اسود کا۔ یہ 8واں استلام ہو گیا جو حقیقت میں صحیح کے لیے۔ اب جب آپ صحیح کا عمل شروع کریں گے تو دیکھیں صحیح کا عمل صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا، وہ سمجھتے ہیں اب ایک چکر اب پورا ہوا۔ دیکھیں صفا سے مروہ یہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا یہ دوسرا چکر ہے۔ اور صفا پہاڑی پر جب آپ جائیں، وہ علامات وہاں پر ہیں، تو بیت اللہ آپ کے بالکل سامنے ہوگا۔ بیت اللہ کو آپ دیکھیں، وہاں آپ وہ دعائیں پڑھیں جو نیچے لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور خوب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں۔ اب صحیح کا عمل شروع ہوگا، صفا سے آپ شروع کریں گے اور مروہ کی طرف بڑھیں گے۔ جہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جتنے حصے پر سبز علامات، گرین لائٹ، تو اس پہ مرد حضرات صرف دوڑیں گے، عورتیں ان کے لیے دوڑنا ضروری نہیں، وہ اپنی رفتار سے ہی چلیں گی۔ جیسے ہی وہ سبز لائٹیں ختم ہوں گی آپ اپنی رفتار نارمل کر لیں گے اور یوں اس طرح آپ مروہ تک پہنچیں گے۔ مروہ پر پہنچ کر بھی وہی عمل دہرانا ہے جو آپ نے صفا پر دہرایا تھا، اور یوں آپ کا یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اس کو آسان یاد رکھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جب آپ صفا پر ہوں گے تو آپ کے چکر کا عدد طاق ہوگا، اور جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو وہ جفت ہو جائے گا، 1 صفا 2 مروہ۔ اور پھر اسی طرح جب آپ آغاز صفا سے کریں گے تو اختتام جو ہے وہ مروہ پر جا کر ہوگا۔ یوں اس طرح یہ سعی کے 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد صرف ایک کام ہے، مرد کے حق میں افضل یہ ہے کہ وہ حلق کروائے، اس طرح مکمل سر کے بال آپ صاف کروا دیں۔ اور اگر پہلے ہی آپ عمرے کر چکے ہیں، سر پر بال نہیں ہے، تب بھی اس طرح کا پھیرنا یہ واجب ہے مرد کے حق میں۔ عورت کے حق میں حلق نہیں ہے بلکہ قصر ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے چوتھائی بال میں سے ایک پورے کے بقدر، پورا یہ انگلی کا جو ہوتا ہے اس کے بقدر بال کٹ جائے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سر کے بالوں کو مختلف حصوں سے لے کر انگلی پر لپیٹ دیں۔ جتنے بال آپ کی انگلی کے اس پورے پر لپٹ گئے اس سے تھوڑے سے زیادہ کاٹ لیں، یہ قصر کہلاتا ہے۔ مرد کے حق میں بھی قصر ہے لیکن افضل جو ہے وہ حلق ہے، اس لیے حلق کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے حق میں 2 دفعہ دعا کی، قصر کرانے والوں کے حق میں 1 دفعہ دعا کی۔ تو حلق یہ افضل ہے، اس لیے مرد حضرات کو حلق کروانا چاہیے، لیکن وہ چاہیں تو قصر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں وہ ان کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ قصر ہے، وہ حلق نہیں۔ اس عمل کے ساتھ ہی انسان احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس عمل کے ساتھ ہی آپ کا یہ عمرہ گویا کہ مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔